رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول رب العالمین حمد و صلاۃ تو بعد واجب الاحترام عالی مرتبت پیر طریقت رہبر شریعت فخر اہل سنت جان نشین حضور فقیہ اعظم شیخ الحدیث والتفسیر استاد العلماء حضرت الحاج پیر محمد محب اللہ صاحب نوری دامت برکاتہم القدسیہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحب زادہ محمد فیض الحبیب صاحب اشرفی دامت برکاتہم العالیہ صاحبزادگان ذی وقار علماء کرام نعت خوانان سید دو عالم دوروں نزدیک تو محبت اور عقیدت رکھنے والے احباب گرامی قدر خواجگان 39 شریف عرس پاک دی تقریب سعید اندر اسی حاضر ہاں اللہ سب دی حاضری کو قبول فرمائے ظاہری طور تے طبیعت اس وقت سونا چاندی ہے مگر عجیب اتفاق ہے کہ اللہ والیاں دے زیر سایہ رہ کے سارا زمانہ جاگنا چاہتا ہے میں نے اس طرح محسوس ہو رہے ہیں کہ جس طرح برات بالکل سجی ہے اور ایک عقلی انسانی دا فیصلہ ہے کہ برات بغیر دولے تو نہیں سجدی اگر برات سج گئی ہے تو قسم لے لو پھر قطب عالم دولہ بھی بڑھ گئے ہیں لوکی کہتے ہیں کہ سون دا ٹائم ہے اللہ والے کہتے ہیں جاگن دا ٹائم ہے میں رب کریم دی قسم اٹھا کہنا کوئی واز اور کوئی خطابت دے جوہر دکھانا مقصود نہیں
اس نظریے اور اس عقیدے نال میں تے حاضر ہوں کہ اگر کوئی چوری دی نیت لے کے میرے غوث پاک دے حجرے وچ آ جائے تے نگاہ غوث ہو جائے تے چوراں دیاں تقدیراں بدل جاندیاں ہیں۔ تے اسی چوری دی نیت نال نہیں آئے، اسی تے کتب عالم دے براتی بن کے خیرات منگن واسطے آئے ہیں۔ میں بس ایک فکرہ کہنا چاہنا اپنے علماء اور مشائخ دے قدمات ہاتھ رکھ کے کہ اے خدا این جامع قائم بدار، اے خدا این جامع قائم بدار، فیض این جاری شود لیل و نہار۔ یہ جامعہ، یہ مزار، یہ دربار سلامت رہن اور منگتے ہوندے رہن، خیرات لیندے رہن، پیاسے ہوندے رہن اور ولایت نال اپنی پیاس بجھاندے رہن۔ محترم حضرات، ایک قبلہ صاحبزادہ صاحب دی محبت ہے، واللہ میں اپنے آپ کو اس لائق کی تصور نہیں کرتا، یہ آپ دی شفقت اور آپ کا پیار ہے۔ میں صرف ذی وقار علماء کرام اور اپنے اساتذہ گرامی قدر دے جوڑے سدھے کرن دی نسبت اور خیرات دے نال ایک دو گزارشات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، اسی پوری توجہ نال سماعت فرماؤ۔ اسی اہل سنت ہاں، دوپہر دے سورج وچ اتنی روشنی نہیں جنی اہل سنت دے عقیدے وچ روشنی ہے۔ بڑی توجہ چاہنا میں ہونے جڑا وقت آگے ہے، یہ وقت چاہتا ہے کہ اسی بیدار رہیے، ہوشیار رہیے، اولیاء اللہ دی عظمت تے بھونکن والے جواب دین دی صلاحیت رکھیے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے عرص مقدس دی تقریب اندر ریکارڈ ہوتے بات موجود ہے، ناچیز نے تقریر کر دیا ایک جملہ کیا سی کہ بہت ہمت کیتی ہے لوگوں نے رائے فنڈ دے اندر بسترے بنان دی بڑی ترقی کیتی ہے، لوگوں لوٹے بنان دی بہت ترقی ہو گئی ہے، مگر آج تک کوئی مائدہ لال ماں کھڑی کر کے اعلان کرے کہ کسے دی صف وچ کوئی داتا جیسی ہستی بھی کھلوتی نظر آئی ہے؟ کوئی اعلان کرے کہ فرید الدین مسعود گنج شکر جیسی ہستی کسے اور دی صف وچ کھڑی نظر آئی ہے؟ ہر بندہ اس وقت نہ جاگے، اس وقت انہیں جاگنا ہے جدے مقدر جاگن گے، جدے قسمت کھلے گی، جدے مقدر یاری دے جان گے، اس وقت ہو جاگے گا۔ ساری کائنات نے ٹل مارے ہیں، حالے تک معین الدین چشتی اجمیری کسی دی صف نہیں آیا۔ کوئی حالے بھی لوگ کی سانو پوچھ دینے کہ تواڈے سچے ہون دی کی دلیل ہے؟ اور میں کیا پاگلا جدی صف وچ کھلوتا فرید نظر آئے
صفا وچ کھلوتے معین الدین نظر آن جنہ دیاں صفا وچ کھلوتے محدث اعظم پاکستان نظر آن جنہ دیاں صفا وچ کھلوتے حضرت خواجہ جان محمد جیسیاں ہستیاں نظر آن جنہ دیاں صفا وچ کھلوتے حضور فقیہ اعظم جیسی عظیم ہستی نظر آئے انہاں دے سچے ہون دیاں ہلے بھی دلیلاں منگدے ہو تسی سبحان اللہ اور اگر اغیار کل بچنا چاہتے ہو تو ایک نسخہ ہے ایک تے اپنی اولاداں نو رسول اللہ دا دین پڑھاؤ تے دوجا اپنے بچیاں نو کسے شیخ طریقت دے ہتھاں میں جو دے ہاتھ دے دے میں اج تک 40 سالہ دی عمر میں چالے تکر کوئی ایسا بندہ نہیں ویکھیا جن نے آ کے کسے چشتی نو آکھے ہوئے کہ رائے ویڈ چل کسے قادری نو آکھے ہوئے کسے نقش بندی نو آکھے ہوئے کسے سورہ وردی نو آکھے ہوئے کسے نوری نو آکھے ہوئے کیوں نہیں آندے وہ آندے نہیں نہ دی تے گردن میں چکی کسے دی غلامی دا پٹا پایا ہوئے سبحان اللہ کہنے جو بندے مردے ہوندے تے کئیاں مر جانا سی بندے نہیں معلوم ہویا بچ تو نہیں سکنے یہ اپنی اولاداں نو کسے عظیم مرشد کامل دے ہتھاں وچ ہاتھ دے دے گا تے سنیا نے پتہ نہیں کی سمجھیا کہ عظیم کنوں آندے نے رسول اللہ دی سنت دا جڑا تارک ہوئے کئی جاہل لوگ انہوں عظیم کیا کریں چھری گرم کر کے جڑا زبان تے رکھ لوے کچھ انہوں عظیم آتے بھئی کچھ تیری قسمت آزمائی کر لوے تے انہوں عظیم کہندے ہو تسی میں کہنا جنہیں تیرے نبی دی سنت دا حیا نہیں کیتا تو دا حیا کیوں کری جانا تینوں اے پاک چہرے نظر نہیں آئے پر تینوں اے پاکیزہ صورتاں نظر نہیں آئیاں جڑے صبح اٹھتے قرآن پڑھن شام ہوئے تے قرآن پڑھن تو ولی کتوں لبنا چاہنا ہے تو کیوں جا ولی لبنا چاہنا ہے جڑا ہر سال تیرے کل 4 کٹے لے لگے انہوں ولی لبنا چاہنا ہے جڑا کرے تینوں نماز معاف ہے انہوں ولی کہنا چاہنا ہے جڑا تینوں آکے نماز دی لوڑ کوئی نہیں میری مدینے ہوندی ہے وہ دے ہتھاں دے ہاتھ دینا چاہنا ہے مینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دی قسم ہے ہاتھوں دے ہتھاں وچ دے جدا چہرہ ویکھیا تینوں پتہ لگ جاوے کہ مصطفیٰ دا حسین جھلک ماردا ہے گیا بچ جا 2 نمبرہ تو تیرے عقیدے نو گھول ڈان والے لوگ کچھ اور نے اپنے عقیدے تے غور کر فکر کر تیرا عقیدہ اتنا سچا ہے اتنے عظیم مسلک دا تو وارث ہے اور جس مسلک کے وچ کھلوتا بریلی دا تاجدار نظر آئے سبحان اللہ سبحان اللہ احمد رضا جیسی ہستی نظر آئے تو کی سمجھنا ہے ایمی گلیاں میں رول پھر کے وقت نہ گزار اپنا دامن کسی ایسے اللہ والے نے وابستہ کر لائے اور جنہوں قرآن دی بھی سمجھ ہوئے حدیث دی بھی سمجھ ہوئے جڑا بولے تے مصطفیٰ دا حسن نظر آوے جڑا ٹرے تے مصطفیٰ دی سنت نظر آوے جڑا کھائے تے حضور دی سنت نظر آئے جڑا پیوے تے مصطفیٰ دی سنت نظر آئے اے او جینل پیار کر لے دنیا تے بھی چنگا رہ جائے گا قبر بھی اچھی ہو جائے گی حشر بھی بہتر ہو جائے گا اے او جے لوگ کرن پیار کر لے اپنے عقیدے تے ہمت نال پورا اتر تاکہ غیر کو تیرے اتنے انگلی اٹھان دا موقع نہ مل سکے
اللہ پاک سانو اپنے عقیدے نو سمجھن دی توفیق عطا فرما. محترم حضرات، قرآن شریف جو ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے دی سعادت اور شرف حاصل کیتا ہے، بڑی توجہ چاہتا میں ایک دو گزارشات کر کے اجازت چاہنا. انسان دا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ دے مطابق نکاح ہو جائے، بھئی میرے وقت توجہ رکھو، نکاح ہو جائے، انسان دی پہلی حسرت اور تمنا نکاح تو بعد ہی ہوندی ہے کہ اللہ مینوں نیک اولاد عطا کرے. نیک اولاد دی خواہش کرنا نبیوں دی سنت ہے. سبحان اللہ. نبیوں دی بولو، نبیوں دی جس گل سے تسی بولنا ہے مینوں دا بھی پتہ ہے، میں بھی کر لاں گا، پھر ایک دو گلاں سن لو. ہر شخص کی تمنا ہے کہ مینوں رب نیک اولاد دے. خدا نے بیٹا دے دیتا، وہ دے کان وچ مولوی نے اذان پڑھ دیتی، آغوش اسلام جا گیا. 7 سال دی عمر ہوئی، ماپیاں نے آکھیا نماز پڑھ. کی پڑھ؟ نماز. بچہ جوان ہوتا گیا، اسلام انہوں کہتا رہا کہ میری آغوش مکمل داخل ہو جا. قسمت والے اسلام دی آغوش پورے پورے اتر ہے. جماعتاں بڑھ گئیاں، اپنے اپنے عقیدے تے لوکاں نے سٹرگل کرنا شروع کر دیتا. ہر مولوی دوجے بندے نو کہندا میرے نال چل نماز پڑھ، اللہ ثواب دیندا ہے. میں ایک دن ایک مولوی نو پوچھ لیا نماز اج پڑھائی دے، انہیں کیا پڑھ لے. میں کیا پڑھائی دے، انہیں کیا پڑھ لے. اور پوری توجہ رکھنا، کہنا کر نیت تے بن ہاتھ. 4 رکعات نماز فرض، وقت زور دا پڑھدا اللہ واسطے ہیں. اللہ اکبر. کسی نے ایتھے بن لے، کسی نے چھڑ دیتے. میں کیا جتھے دل کر دا جی بن لو، نماز پڑھ کے وقت کنے پڑھو. صدا پڑھ لئی، کہنا الحمدللہ رب العالمین. بڑی توجہ چاہنا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پڑھ کے آگے کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم. کئی ترجمہ کری جانے ہیں سانو سیدھا راہ بخا دے. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا خان بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ترجمہ کھولیا. آپ نے بھی یہ دے اتے لب کشائی فرمائی. میں کیوں نماز پڑھن والے مولویہ کھلوتا کتھے میں؟ کہتا مسیحتے. تو میں کیا کئی کی جانا ہے؟ کہتا میں کئی جانا سدھے رستے دے چلا دے. میں ایک جملہ بولنا چاہنا جی تسی انہوں توجہ نہ سن لو. میں کیا مسیحتے کھلو کے بھی علیہ ستارہ نہیں لبیا دے لوں؟ نہ بولنا لے بھی بندے ہوتے نہیں کوئی دردار بھی ساری بولنا. کھلوتا کتے ہوئے منگنا کی پہ ہے مسیحتے کھلو گے. بھئی میں کیا مسجد میں کھڑے اور پھر سیدھا راستہ؟ کہنے جی میں مانگ رہا ہوں، میں بالکل مانگوں گا. میں کیا چلو تھوڑ جا کے سفر کرو. مولوی صاحب نے 3 لاکھ روپیہ لایا تے کعبے چلا گیا. سامنے بیت اللہ
نماز نیند کے کہندا اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راہ وکھا ایویں ہوندا ہے نا ایویں ہوندا ہے کعبے میں کھڑا سیدھا راستہ مانگتا ہے اور سفر کیتا نے میرے رسول دی مسجد پہنچیا میں کیا شاید جملہ بدل لگے کہندا سیدھا راہ وکھا میں کیا 39 چو چلے ہیں پاک پتن آئے ہیں پاک پتنوں چلے ہیں تے بیت اللہ آئے ہیں بیت اللہ تو آئے ہیں تے مسجد نبی جا گئے ہیں سیدھا راہ نہیں ملیا تیرا بس سیدھے رستے سے چلا وفا اوے ولیاں نو نہ منن والے نال ایک گل کرنا چاہنا میں جے سنیاں دی توجہ اور ہمت ہوے تے ایک گل کرنا چاہنا واسطہ جے تانوں اس بات ولی دی ولایت دا مسئلے تے پوری توجہ نہ پہنچو بھائی یہ کیا تیری طریقہ کار ہے نماز پڑھنے کا کہ تو جب مسجد میں کھڑا ہو تو پھر بھی کہتا ہے سیدھا راستہ بیت اللہ میں جائے تو سیدھا راستہ مسجد نبوی میں آئے تو سیدھا راستہ مسجد میں کھڑے ہو کر بھی راستے مانگتے ہو تو راستہ کون سا مانگتے ہو کس راستے میں جانا چاہتے ہو کون سا راستہ طلب کرنا چاہتے ہو تو چاہیے تھا کہ نمازی کہتا مولا مجھے اپنا راستہ دکھا دے آوازیں چپ کر کھڑا ہو ہاتھ باندھ کے اور نگاہیں سجدے کی جانب جھکا کے کہے اب میں ہر بندے کو بالکل مخاطب نہیں ہوں جس کے سینے میں اپنے مسلک کی ہمدردی ہے اس سے باز کرنے آیا ہوں کعب سیدھا ہو کے کہے صراط الذین انعمت یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے جس پر تو نے انعامات کی بارشیں کر دی ہیں ہم زور سے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں توجہ ہے آپ کی اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو اس وقت جاگے گا اس کی قسمت نہیں سو سکتی آپ جاگنے کے وقت سوتے ہیں اور سونے کے وقت جاگتے ہیں مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی سونے کے وقت سو جاؤ جاگنے کے وقت جاگو کسی نے پوچھا تھا گن شکر فرید سے کب ملتے ہیں وہ کب ملتے ہیں وہ کب ہوتی ہیں ملاقاتیں تو فرید پاک پہ وجد آ گیا فرمایا اٹھ فریدہ ستیا ہر بندہ نہ بولے بالکل نہ بولے وہ دی عطا تو بغیر بندے دے لب نہیں کھل سکتے قسم لے لمنے کو اٹھ فریدہ ستیا جاڑو دے مسیح تو ستا رب جاگ دا تیرا اور تیری ڈاڑے نال پرید جاگنے کا وقت ہے اب آنکھیں بند نہ رکھنا مگر نہ قسمت سو جائے گی جھولیاں پھیلا کے بیٹھو دامن بچھا کے بیٹھو اللہ والے رنگ نہیں دیکھا کرتے اللہ والے کلر نہیں دیکھا کرتے اور رشتے میں چچا ہو بے ادب ہو تو خالی رہتا ہے اور ادب والا اگر کالا بلال آئے تو مصطفیٰ کعبے کی چھت پہ لا کر میں اس بندے کو قسم دیتا ہوں رسول اللہ کے نام کی کہ نعرہ رسالت پر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر جواب دو تاکہ مدنی تاجدار ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آج قطب عالم کے زیر سایہ
کوئی بے ایمان نہیں آیا، سب مصطفیٰ کے غلام آئے بیٹھے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آج جس کا ہاتھ نیچے ہے میں سمجھتا اس کا مقدس ہو گیا۔ نعرہ رسالت۔ اور یہ نعرہ تو میری پہچان ہے، یہ تو سنی کی جان ہے، یہ سنی کی جان ہے یہ نعرہ۔ اور سن لو دوسری بات میں آپ سے یہ کرنے جا رہا ہوں، اپنے گھر کے ماتھے پر ہر سنی ایک تختی لگائے جس پہ لکھا والصلاۃ، تاکہ بستر اٹھانے والا تیرے دستک نہ دے سکے۔ بستر اٹھانے والا دستک نہ دے سکے، وہ جانے یہ گھر کس کا ہے۔ اور سلطان المحدثین ملا علی قاری فرماتے ہیں اور گھروں میں مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا کرو، لِأَنَّ روح النبی حاضر فی بیوت اہل الاسلام۔ ملا علی فرماتے ہیں جس گھروں میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں لِأَنَّ روح النبی حاضر فی بیوت اہل الاسلام۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں مجھ پہ درود پڑھا جاتا میری روح ان گھروں میں حاضر ہوا کرتی ہے۔ زور سے نعرہ لگا، زور سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے کہیے سبحان اللہ، اور زور سے کہیے سبحان اللہ۔ آج اس بزم میں پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب ہمارے بہت عظیم رہنما اہل سنت کے، انہوں نے تشریف لانا تھا۔ وہ مجھے فرما رہے تھے کہ حضرت سے سر تقریر معذرت بھی کرنا، اور ان کے بھانجے سید اجاز حسین شاہ صاحب بخاری آپ بھی تشریف لائے، میں کہیں آپ کا فرمان بتانا بھول نہ جاؤں۔ تو وہ جماعت اہل سنت کی ایک عظیم میٹنگ تھی بہاولپور میں، وہ وہاں تشریف لے گئے۔ ان کی طرف سے بھی میں حضرت سے معذرت خواہ بھی ہوں، اور انہوں نے حضرت قبلہ شاہ صاحب کو بھیجا بھی ہے، پوری توجہ سننا۔ میں نے کہا بھی نماز پڑھو، کہنے لگا جی ہم ہاتھ یہاں باندھنے چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میرے والوں بغیر تھے باندھ لے، جتنے دل کرتا ہے بندیاں نماز پڑھ بندہ پڑھ۔ کہنا جی ہاں ہو گئی ہے ایتھے۔ میں کہا چلو ایتھے ہی رکھ لائے تو پڑھتے صحیح۔ کہنا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راہ منگدا ہے۔ تو میں کہ اللہ نو آکھ تینوں سدے اپنے کول، اگر انج نہیں ہوتا ہوتا تو میں کہا جنج ہوتا ہوتا ہے وہی دس دے۔ گوانڈی میرے تے ترس کرو بڑا حکومہ کیا مطلب کچھ نہیں پڑے۔ میں کہا جنج ہوتا ہوتا ہے وہی دس دے، اگر انج ہوتا ہوتا ہے۔ میں کہا کنج، اگر آؤ اللہ کی طرف چلے۔ اور میں کہا کدھر لے جاؤں میں؟ کہنا اللہ کی طرف۔ کہ میں کیا تو اللہ بیٹھے ہے؟ اگر کوئی نہیں تو میں کہا کدھر لے جاؤں گا؟ تو اللہ کی طرف۔ اور میں کیا بندہ پڑھا تو آپ گواچیا پھردا ہے، لبدارا پھردا ہے۔ یہ تو کی سانو ساڑھے نہ ڈرامہ کیتا ہے کہ اللہ کی طرف چلے، تو اللہ کدھر ہے؟ اگر اللہ ادھر ہے تو میں کہا ادھر کیوں لے جانا سانو؟ کدھر لے جاؤں میں؟ کسی نے حضرت بابے بلے شاہ نے پوچھا کہ رب کتنے؟ رب کتنے؟ آپ نے بڑی بڑھ کی تھی، میں پڑھنا جانا تو پائے۔ حضرت بابا بلے شاہ فرمان نے جیب میں تینوں باہر سمجھا، کچھ ہی کہہ رہا
سبحان اللہ جے میں تینوں باہر سمجھا باہر سمجھا باہر سمجھا تے میرے اندر کون سما تے جے میں تینوں اوے اندر سمجھا تے فیری مقید یا تے میرے اندر تو ہے میرے باہر تو جی کہہ لو یار سبحان اللہ زور نال کہہ لو میرے توجہ ہے تھوڑی جنہاں دی قسمت جاگی پئی ہاتھ چوکے آکو سبحان اللہ جنہاں دی توجہ ہے تھوڑی دونوں کہہ لو سبحان اللہ توجہ ہے تھوڑی گل کرنا چاہنا توڑنا جی گل تے توجہ جو اے امر میں دیکھنا اندر میں دیکھو نا ادھر ایک منٹ دیکھو توڑیاں کھیاں دا صدقہ اللہ میرے گناہ معاف کر کے اندر میں دیکھنا اے ایتھے کھلوتا ہے مولوی ایتھے 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 کہنا سیدھا راہ دے تو آواز آئی اور جان دیا پاگلا کیڑا راہ مگنا ہے کی مگنا میرے کو اگر سیدھا راہ ہائے ہائے میرا منہ سواد نال بھریا کھلوتا ہے جب تسی ہمت کرو تے کہنا سیدھا راہ آواز آئی نشان سجدے پر نگاہ رکھو میں پھر جملہ کہنا چاہتا ہوں مقام سجدہ پر نگاہ رکھو سبحان اللہ آپ مانگو مجھ سے راہ یا اللہ ہم مانگ رہے ہیں سیدھا رستہ دے دے فرمایا اب کہو صراط الذین انعمت میں آپ کی خدمت میں قطب عالم کی ولایت کی قسم دے کر آپ سے کہتا ہوں یہ جملہ ضائع نہ کرنا مانگا اور کہو مجھ سے یہ سیدھا راستہ سیدھا راستہ یا اللہ دے دے فرمایا کہو صراط الذین انعمت اور تمہیں رسول اللہ کی عزت کی قسم دیتا ہوں توجہ سے یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے سبحان اللہ سبحان اللہ اور لوگوں کے راستے پر چلا دے وہ لوگ کون ہیں اور یہی تو میں کہنے آیا ہوں اگر آپ سن سکتے ہیں تو وہ لوگ کون ہیں سبحان اللہ کیا بات ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے وہ میں کیا پہلے تے ایک
دس بھائی وہ اللہ علی نماز کدھر گئی؟ سبحان اللہ تو غیروں کو مانتا ہی نہیں ہے، تو نبیوں کو غیر اللہ کہتا ہے۔ میں آپ کو ان پاکیزہ اور ان مقدس چہروں کی قسم دیتا ہوں جو بڑی آب و تاب سے اہل سنت کے ستاروں میں مہک رہے ہیں۔ سبحان اللہ کون مٹائے گا محدث اعظم کا فیض؟ کون مٹائے گا حضور سیدی فقیہ اعظم کا فیض؟ کون مٹائے گا 39 شریف کے خواجگان کا فیض؟ اور لوگ آگے کانوں میں کہتے تھے کہ ولیوں کے پاس نہ جانا، اب اشتہار چھپا کے کہتے ہیں نہ جانا، سپیکر لگا کے کہتے ہیں نہ جانا، مولوی کہتے کہتے مر گئے، فرید کا ڈیرا ویسے کا ویسا بس رہا ہے۔ آپ نعرہ نہ لگائیں، اگر لگاتے ہو تو زور سے لگائیں، ایسا نعرہ نہ لگائیں۔ فرید کا دیا جلا ہے، بجھا نہیں، بجھایا اس لیے نہیں ہے کہ جلانے والا جو زندہ ہے۔ جب جلانے والا باقی ہے، یار آپ کو کم از کم میرا خیال ہے، آپ چھوٹے مولوی کو کیا سننا پسند نہیں کرتے؟ میں بہت چھوٹا صحیح ہوں تو تمہارا نام ہے، وہاں مجھے خندہ پیشانی سے سنیں، کیوں ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ خندہ پیشانی سے سنیں تاکہ ہم اغیاروں کو بتا سکیں ہمارے بخیل نہیں ہوتے، ہمارے سخی ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ توجہ ہے؟ ان کا کریمہ نہ پڑھنے والا اگر کرسی پہ بیٹھ جائے تو وہ کہتے ہیں بہت بڑا علامہ ہے، آپ مر جانے کے بعد تو کہتے ہیں بہت بڑے تھے۔ میں کہتا ہوں جو دنیا سے چلے گئے وہ تو جنتوں میں گئے، اب جو وجود زندہ ہیں ان کی تو قدر اور قیمت کر لو۔ سانگڑا ہل کی مسجد وہی ہے، مگر آج مناظر اسلام ممبر پہ بیٹھے نظر نہیں آتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور لاہور کی مسجد تو وہی ہے، مگر آج مناظر اعظم پاکستان مولانا محمد عمر اچھروی نظر نہیں آتے۔ اور ان کا بندیاں نال ہوندیاں نے سنیو، ساڈا عقیدہ ہے مرن تو بعد بھی منو، پر جڑے زندہ نے انہاں نوں ہی منو تاکہ دین دا کم زیادہ ہو سکے۔ رسول اللہ نے دین دا کم زیادہ ہو سکے۔ توجہ ہے تھوڑی؟ کھل کے سبحان اللہ کو میں مسئلہ کر رہا ہوں۔ کہتا رستہ وہ تو آوازیں پڑھ چل تھلے تھلے نگاہ تھلے گئے اینج ہو گیا۔ اللہ میں ہاتھ بن لیں آکے میں ہی تھے بننا چاہنا ہوں، بن لیں چل تھلے ہو اینج ہو گیا۔ کہتا امیر بل لکھی، کہتا صراط الذین انعمت، ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے جن پر تو نے سنا انعامات کی بارش کی کر دی ہے۔ میں کیا تو نبی ہے کتوں بھی وہ کون ہے؟ کہتا لب، میں کہا قرآن پڑھ، قرآن کے اندر الذین انعم اللہ علیہم امیر و لکھی من النبیین والصدیقین والشہداء، اور میں انگلی کرنے لگا کسے والجے تیری توجہ ہوئے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سبحان اللہ، جڑے
بول سکتے ہو بس وہ بولو باقی ہر وقت نہ بولو میں پھر ایک باری ہاں اپنا ٹھنڈا کرنا چاہنا کسی کا مجھے کوئی پتہ نہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین میں علماء دے پیراں تے اپنے ہاتھ رکھ کے ایک مسئلہ پڑھنا چاہنا بطور دعا لین واسطے مولوی دیوبندی ہوئے روے میری صحت تے کوئی اثر نہیں مصطفیٰ دا نام لین والے بڑے نے ساڈے کول جے کوئی بھابی ہے تے 500 واری روے ساڈی صحت تے کوئی اثر نہیں مصطفیٰ دے نوکر بہت نے جے کوئی مٹا نہ لے تا روے مصطفیٰ دا نام چمڑ والے بہت نے مگر میں پوچھنا چاہنا قرآن نے ترتیب نال مسئلہ دیتا ہے کہ پہلا گروہ نبیان دا دوجہ صدیقین دا تیجہ شہیدان دا اس سنی نو میں قرآن دی عظمت دی قسم دینا پوری توجہ نال مسئلہ سنو اور میں کیا مولویہ جیدہ تریہ درجہ انہوں قرآن نے شہید آکھے تیرا شہید دے بارے کی نظریہ کہنا مولوی صاحب شہید زندہ ہے شہید زندہ ہے اور میں کیا ظالمہ جیدہ قرآن میں تیجہ درجہ ہے انہوں زندہ من لے آئی تے جس محمد کا پہلا درجہ ہے اس محمد رو زندہ سبحان اللہ بچا کے رکھنا چاہتے ہو تسی کسی جگہ توجہ ہے توڑی یار مسئلہ بڑا پیارا تسی زور رہے سبحان اللہ پھر پڑھو پہلا درجہ نبیوں میں تے دعا تے تریہ درجہ وہ سپاہی نو منی بیٹھا ہے اور میں کیا شہید نو شہادت ملنی کی میں کشمیر میں شہید زندہ ہے اور میں کیا لوہارا دا پتر تے شہید ہو گیا کہنا زندہ ہے میں کیا موچیاں دا پتر شہید ہو گیا کہنا زندہ ہے میں کیا پیران دا پتر شہید ہو گیا زندہ ہے میں کیا جملہ کہنا چاہنا اور میں کیا تیرا لوہارا دا بھی زندہ ہے تیالے ساڑھا حسین بھی زندہ نہیں بننا چاہنا تیرا لوہارا بھی زندہ ہے ساڑھے حسین دے بھی دکھے دیکھو شہید کا درجہ کنوں ہے جیڑا نہ بولے اللہ تعالیٰ نے بولن دی توفیق عطا فرمائے کنوں درجہ ہے تیسرے آلہ تا ہے وے تریے آلہ ہے وے تے پہلے آلے دے بارے کی خیال ہے مولوی دا آلے بچے ہوتے چھٹے گا جڑے رسول اللہ نے مردہ اکھر مازل اور میں کہنا ہے جنہاں لوہاں نے پڑھ رکھ لے تے چنگا ہی نبی دا گستاف نہ بڑھن دیں مصطفیٰ دا گستاف نہ بڑھن دیں بکریاں چارے گا حضور دا نہ آئے گا تے چم لے گا چارے گا بکریاں پر حضور دا نہ چومے گا اس بڑے انہوں میں کی کرا جیسے سر تے پاک بھی رکھے اور داڑھی بھی رکھے نماز بھی پڑھے تے آنکھیں نبی بنا لگتا ہے میں اس بڑے انہوں کی کرا کہ وہ دن انہوں پڑھ چنگا نہیں کہ جدوں آیا حضور دا نا انہیں کیا مینوں کوئی نہیں پتا مینوں اینا پتا تیرے نالوں پیارا انہیں بڑھایا ہی کوئی نہیں چکے حضور دا نا شیخ سعدی نے کسے کو پوچھا رحمت اللہ علیہ میں مفسر بڑھ جائے گا فرمایا کوئی پتہ نہیں جو مقدر ہوئے تو بن جائے گا علامہ بڑھ جائے گا انہیں کہا کوئی پتہ نہیں جو مقدر ہوئے تو بن جائے گا پر شیخ سعدی فرمایا کہ نبی دے عشق والے کو بیٹھ گیا نا تو عالم بڑے نہ بڑے مفتی بڑے نہ بڑے قاضی بڑے نہ بڑے
ایک شہر ضرور بن جائے گا. توجہ ہے کہ حضور کی بن جائے گا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بجت چاہے فرمایا ثنائے محمد بابت دل پذیر اور کچھ بڑے ہو نہ بڑھو مصطفیٰ دا نات خان ضرور بڑھ جائے گا. حضور دے درود پڑھنے والا ضرور بڑھ جائے گا. میں کیا راہ کہنا سیدھا مگنا چاہنا تو میں کیا وہ دینا چاہنا ہے بندے دا پتر بنتے لے لا انہوں وہ دینا چاہتا ہے تے آ لے لا اگر کی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین چوتھا درجہ ہے جدھر میری انگلی ہے ادھر امیر والے جدھر میری انگلی ہے وہ چوتھا درجہ تے رب آندہ ہے اے نے میرے. میں پڑھنا چاہنا میرا منہ سوال نہ بڑھیا کھلوتا ہے. اے نے میرے اے نے اللہ دا انہاں دے پیچھے چلو. یا اللہ نماز تا تیری نہیں سی اگر میری سی تے اے کدھر آئے تے اللہ فرماندہ ہے جان دیا پاگلا جے اے نہ ہوں دے توجہ ہے. امیر میں دیکھو یہ ہون کی ڈنڈی پہ ماردا یہ ایتھے ہاتھ رکھ کے تم کمر چکا کے اندر سبحان ربی العظیم پھر اندر سبحان ربی اللہ. میں کہ نماز کے دیئے خراب دیتے میں